الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ غلط ہے اسٹوڈنٹس، جزاک اللہ پتا ہے، جزاک اللہ غلط ہے اور جزاک اللہ آپ کے وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اس کی توفیق و عنایت سے ہم 22واں پارہ شروع کر چکے ہیں اور کل پہلی کلاس تھی، آج دوسری کلاس. یہ سورہ الاحزاب ہے اور آیت نمبر 34 سے آج ہماری کلاس شروع ہو رہی ہے. اور یہ ازواج مطہرات کو تعلیمات اور ازواج مطہرات کی وساطت سے امت مسلمہ کی خواتین کو اور بیٹیوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. وَاذْكُرْنَا اور یاد رکھو، ماں جو کچھ یتلا تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، فی بیوت کنہ، بیوت جمع ہے بیت کی اور کنہ ضمیر ہے جمع مؤنث حاضر کی. تمہارے گھروں میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، من آیات اللہ، اللہ کی آیات، والحکمہ اور حکمت کی باتیں. من آیات اللہ کو تو آپ سمجھ رہی ہیں اور بختاور کو پتہ نہیں. والحکمہ، حکمت سے کیا مراد ہے یہ پتہ نہیں پتا ہے یا نہیں، اور نہ بھی پتا ہو تو پوچھتے بھی نہیں ہیں. ایسے ہی بختاور اور ثانیہ نہیں سر جی سر بختاور کو پتہ ہے حکمت. من آیات اللہ سے تو آپ کو پتہ ہے قرآن کریم. والحکمہ اس سے مراد کیا ہے؟ سر اس سے مراد سمجھ ہے، قرآن پاک کا سمجھ، دانائی سمجھ. اس سے مراد حدیث ہے بھائی، یہ غیر مطلوب. والحکمہ، حکمت سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. تو دونوں چیزیں یعنی قرآن بھی اور حضور علیہ السلام کے. ان اللہ بے شک اللہ کان لطیفا خبیرا، لطف فرمانے والا اور باخبر ہے، خبر. اس کے بعد اسٹوڈنٹس آگے ایک بڑی لمبی آیت اور میری معلومات کے مطابق مومن مردوں اور مومن عورتوں کی جتنی صفات اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا
کہ کسی اور آیت میں بھی اتنی صفات 10 صفات ہیں. اچھا اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ہے حضرت اسماء بنت امیس اپنے خامد حضرت جعفر بن ابی طالب ان کے ساتھ حبشہ ہجرت پہ گئی تھی، واپس آئیں تو ازواج مطہرات کے پاس حاضر ہوئی اور کہا کیا ہمارے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بے شک عورتیں تو نقصان اور خسارے میں ہی ہیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا عرض کی عورتوں کا بھلائی اور خیر کے ساتھ ذکر نہیں کیا جاتا جیسا مردوں کا ذکر کیا جاتا ہے. تو کیا ہم میں کوئی خوبی نہیں ہے؟ اس وقت یہ آیت کریمہ اتری اور یہ 10 صفات ہیں. اس میں 10 ہر صفت جس طرح میل کے لیے ذکر کیا اسی طرح فیمیل کے لیے. میں یہ اب پڑھتا جاؤں گا قرآن کے الفاظ میل اور فیمیل کے لیے اور آپ میں سے جو جانتی ہیں وہ مجھے بتاتی جائیں گی کہ اس میں کون سی خوبی ہے. پہلی خوبی صفت میں خود بیان کروں گا. دیکھیے ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. اس میں صفت صرف اسلام صفت اسلام. آگے میں 2 لفظ پڑھتا ہوں میل اور فیمیل مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیکھے خافتہ والمؤمنین والمؤمنات. سر مومنین ایمان صفت ایمان والقانتین والقانتات فرما برداری اور فرما برداری. فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. فرما برداری اس میں 3 ہوگی. والصادقین والصادقات راست بازی صدقہ کرنے والے راست بازی سچائی بچے صدق سے ہے نا جی سچ بولنے والے جو مرد صدق جی اور سچ بولنے والی عورتیں. صدق آگے میں بیش بتائے والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورت. تو اس میں صفت کیا ہوگی؟ سب صفت سب. آگے والخاشعین والخاشعات. جی سر یہ ڈرنے والے ہوں گے. جی جی نہیں یہ خشوع ہے. سر عاجزی کرنے والے عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والی عورتیں. صفت ہو گئی عاجزی خشوع خضوع. آگے والمتصدق والمتصدقین والمتصدقات. ہاں یہاں پہ صدقہ ہے. ایک جگہ پہ کہنے لگی تھی وہ یہ متصدقین جی سر صدقہ و خیرات کرنے والے مرد صدقہ و خیرات کرنے والی عورت. صفت ہوگی صدقہ صدقہ و خیرات. آگے دوسرا بتائے گی والصائمین والصائمات. سر روزہ دار روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات. حیا والی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے. حیا والی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت
اور عورتیں اس کا مطلب ہے پاک دامنی، پاک دامنی، دامنی، جی سر، عصمت کی حفاظت ہے۔ اور آخری ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، ذکر اللہ کا زیادہ یاد کرنے والا، ذکر نہیں بہت سر، زیادہ یاد کرنے والا، کثرت ذکر، کثرت ذکر کرنے والے مرد اور کثرت ذکر کرنے والی عورتیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً، اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے مغفرت، بخشش، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا اجر تیار کیا۔ کتنی صفات کو لوگ ہیں؟ سے 10 ہو گئی ہیں۔ کوئی ہے اللہ کی بندی جو ان 10 صفات کو بتا سکے؟ بے شک سامنے جس کو قرآن کی کھلا ہے یا آیات جیسے جی کوئی بتا سکتی ہے؟ جی سر، ایمان والے، فرما بردار، سچے، صبر کرنے والے، عاجزی کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، روزہ دار، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے۔ نو آپ بتائیں پہلا یہ مسلمان، اسلام، شاباش، کہانیات 10 صفات پوری ہوئی۔ زہرا بطول میرے خیال میں اتنی زیادہ صفات اکٹھی قرآن حکیم نے کسی اور مقام کو مجھے نظر نہیں آتا۔ ساری سورۃ توبہ میں بھی ہے، ساری سورۃ توبہ میں بھی 9 ہے اور سورۃ المومنون میں بھی ہے۔ وہ نہیں ہے تائبون العابدون الحامدون السائحون راکعون الساجدون العاملون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ ساجی یہ سورۃ توبہ میں ہے، توبہ کرنے والے، یہ ادھر بھی سارا راتوں کو جاگنے والے سارا ہے، اور ساجی ادھر بھی ہے، سورۃ الفرقان میں بھی ہے اور سورۃ المومنون میں بھی کٹھے ہی آیا ہے، قد افلح المومنون۔ میں کہاں ہے کسی ایک آیت میں؟ وہ تو عبادت الرحمن کی صفات، وہ تو پورا رکوع چلتا ہے۔ جی ساجی یہ وہی کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کی بات ہے، اور سورۃ توبہ میں بھی ہے اور سورۃ المومنون میں بھی ہے کہ قد افلح المومنون۔ لانا کتنی اور وہاں پہ ایک سیکھا ہوگا میل کا۔ نہیں ساجی ادھر یہ نہیں پتا کہ فیمیل کا، بس ادھر ہے کٹھے ہی آیا نا، الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العاملون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ جیسے ادھر آیا ہے نا ساجی اس میں بھی ہیں، اور ساجی 9 بنتی ہیں 9۔ ایک صحابیہ نے بارگاہ رسالت پاک میں عرض کی تھی کہ ہر جگہ مردوں کا ہی ذکر ملتا ہے، مردوں کی صفات کا ذکر ملتا ہے، ہم تو پھر خسارے میں ہی رہتی ہیں، لگتا ہے ہم میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی اور برابری ہر صفت میں جہاں میل کا ذکر کیا ساتھ فی میل کا بھی ذکر کیا۔ اگلی آیت دیکھیے